بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے بہت سی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ اگر کوئی امام کسی نمازی سے ناراض ہے یا کوئی نمازی کسی امام سے ناراض ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نمازی کی ان امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ امام صاحب سے جو ناراضگی ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر ناراضگی کی بنیاد دینی یا شرعی ہو، جیسے کہ امام صاحب سنتوں کے پابند نہیں ہے، یا امام صاحب بدعقیدہ ہے، یا امام صاحب فاسق و فاجر ہے، یا امام صاحب لاپرواہ ہے، اگر ایسی کوئی وجوہات پائی جاتی ہو جس کے اندر شریعت کا عمل دخل ہے تو اب ایسے شخص کی امامت کرنا مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر یہ وجہ نہیں ہے، ناراضگی کا سبب خود کی ذاتی دشمنی ہے یا ذاتی معاملے کی وجہ سے ناراضگی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اس امام کی امامت مکروہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا مواخذہ ہوگا اور آپ کی اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ امام سے بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، شرعی کوئی سبب آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تاہم دونوں بھی صورتوں میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمارے اندر بہت غلط پھیلی ہوئی ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نماز بالکل اس امام کے پیچھے درست ہو جاتی ہے اور اس نماز کو دوہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کہیں سے مقتدی یہ شکایت کرتے ہو اور شرعی وجہ بتاتے ہو امام سے ناراض ہونے کی، تو اب صرف ایک دو مقتدی کے بولنے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ایک دو مقتدی کے بولنے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اکثر لوگوں کے بولنے کا اعتبار ہوگا، اور ایسی شخص کی امامت اب مکروہ ہوگی۔ اور اس میں ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو بولنے والے ہیں، جو امام پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ لوگ اہل علم ہو، علماء ہو، فضلاء ہو یا دیندار ہو، اگر ایسے لوگ امام کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی مخالفت کا اعتبار ہوگا، ہر کس و ناکس کی مخالفت کا اعتبار نہیں ہوگا، ایک دو لوگوں کی مخالفت کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کی ناراضگی نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امامت ایک عظیم الشان فریضہ ہے، اور امام ہمارا رہبر ہے، ہمارا رہنما ہے، اس کی عزت اور احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ بولی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔